جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہنی ٹریپ کے اوپر. ہمارے ساتھ ایس پی صاحب موجود ہیں، آفتاب احمد صاحب، اور آج ہمیں سب چیزوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. جتنی دیر ہم نے بات کی، ہم نے یہ سارے جتنے جو حادثے ہیں موسٹلی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہ کس کس طریقے سے آتے ہیں، کون کون سا گروپ ہے، گروہ ہے، کس طریقے سے آپ کو ٹریک کرتے ہیں، ٹریپ کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ پوچھنا ہے سلوشن کا ہے. اگر کوئی ٹریپ ہو گیا ہے اور کوئی بلیک میل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ سچویشن ہو رہی ہیں، تو اب وہ بیچ میں پھنسی ہوئی سچویشن میں ٹریپنگ ٹائم پہ کیا کر سکتا ہے، اس کا سلوشن ہم جانتے ہیں ایس پی صاحب سے. جی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ بولیں، اب خاموش نہیں رہنا. فرض کریں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت، وہ ہنی ٹریپ میں آ چکا ہے، پھنس چکا ہے اور بلیک میل ہو رہا ہے، تو پلیز اب مزید بلیک میل مت ہوئیے. آپ پولیس کو رپورٹ کریں، 15 پہ رپورٹ کریں، آپ سی اے اے کو رپورٹ کریں. میں ایس پی سی اے اے ہوں، ہمارے ڈی اے جی صاحب ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے اس گینگ سے، ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے. آپ آئیں گے، ہم آپ کو وکٹم کے طور پہ لیں گے. آپ مظلوم ہیں، اگر وہ آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو بیسیکلی آپ مظلوم ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ سامنے آئیے. جس طرح میں سمجھتا ہوں، میں خلیل الرحمان صاحب کو اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلیک میل ہونے کی بجائے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے انہوں نے فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی. اور آپ دیکھ لیں، پولیس کو اطلاع دینے پر وہ پورے کا پورا گینگ گرفتار ہو گیا اور بے شمار دوسرے لوگ ان کے ظلم سے بچ گئے. تو اس میں اب میں کہوں گا پلیز اسپیک اینڈ کم ٹو پولیس. ہنی ٹریپ کے قانونی پہلو کیا ہے؟ ہنی ٹریپ کا دیکھیں، اس پہ بلیک میلنگ دفعہ 384، دفعہ 386، اگر اغوا کرتے ہیں تو دفعہ 365، اگر اغوا کر کے پیسے مانگتے ہیں تو اغوا برائے تاوان کی دفعہ لگ جائے گی، جس کی سزا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. تو یہ بہت ہینیس کرائم ہے اور اس ہینیس کرائم میں بڑی سخت قانونی سزائیں مقرر کی گئی ہیں. اور جو ہنی ٹریپ کرنے والے لوگ ہیں، بلیک میلنگ کرنے والے ہیں، ان کی اگر وہ سائبر کے ذریعے سائبر کرائم کے ذریعے کر رہے تو سپریم کورٹ تک ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی. اچھا، کیا اگر صرف انسان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ بندہ یا بندی جو ہے مجھے ہنی ٹریپ کرنے لگی ہے، لگا ہے، تو کیا اس وقت بھی کمپلین ہو سکتی ہے؟ اس وقت بھی یہ شک پہ، صرف شک بیس پہ کیا ہم پولیس سے بات کر سکتے ہیں، یا پھر ہم پورے پھنس جائیں، بلیک میل ہو جائیں، اس کے بعد ہم پھر یہ سوچیں؟ ضرورت ہی نہیں. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر آپ کو شک پڑ جائے کہ مجھے یہ خاتون یا یہ بندہ ہنی ٹریپ میں لانا چاہتا ہے، تو آپ ہنی ابھی لایا نہیں ہے، صرف شک ہے. میں سمجھ گیا. اچھا، قانون اس وقت عمل کرتا ہے جب جرم ہو جائے، لیکن جرم کرنے سے پہلے جو انسدادی کارروائی ہے، پریونٹیو ایکشن ہے، وہ بھی پولیس کا اختیار ہے. اچھا ہاں، اس میں اگر آپ کو یہ شک ہو کہ وہ آپ کو کر رہا ہے تو آپ ہنی ٹریپ ہونے کی بجائے آپ اسے ٹریپ کر لیں. یس، بڑا سمپل. فرض کریں وہ لڑکی کہتی ہے جی فلاں جگہ پہ مجھے آ کے ملیں، تو آپ مت جائیں ادھر. پولیس کو بتائیں کہ جی اس طرح مجھے ٹریپ کیا گیا، اب وہ لڑکی مجھے کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ پر مجھے آ کے ملیں. تو پولیس والا اس کے ساتھ ٹیم روانہ کریں گے، اس کو کہیں گے آپ یہی شو کریں کہ آپ نے کسی کو اطلاع نہیں دی. تو جب وہاں پہ بندہ اس کو لینے آئے گا تو پولیس والے اسے فوری طور پہ قابو کر لیں گے، ہم اس گینگ کو پکڑ لیں گے. اچھا، پولیس ہنی ٹریپ کے اس معاملات کو کیسے ہینڈل کرتی ہے؟ لاسٹ سوال ہے. پولیس اس معاملے میں جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، بلیک میلنگ ہوئی ہے، جس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، ہم سب سے پہلے اسے وکٹم کے طور پہ لیتے ہیں، اسے ایک مظلوم کے طور پہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم پوری ٹیم اٹیچ کرتے ہیں. ٹیم اٹیچ کرنے کے بعد اس کے تعاون سے ہم اس گینگ کو پکڑ لیتے ہیں. اس کو پکڑنے کے بعد پوری قانونی کارروائی کے بعد ہم انہیں جیل بھجواتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایس پی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے نا کہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا ملک کا نام ابھی جب اسکرین پہ ہمارے سامنے آیا ہے، ان کا کوئی کیس سامنے آیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ ہنی ٹریپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے تو ہمیں کوئی بات کا بھی نہیں پتا تھا، ہمیں اس چڑیا کا نام نہیں پتا تھا کہ واٹ از ہنی ٹریپ. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہنی ٹریپ نام کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی بچیاں اور بیٹیاں جو ہیں ان کی جان تک کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو آپ پلیز بولنا شروع کریں، پولیس میں کمپلین کریں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے ایک اگین بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر. دیکھیں جی، دین سے دوری، قرآن سے دوری، نماز سے دوری، مگر عالم باباؤں کے پاس جانا، ان کے ساتھ اپنا ایمان پکا کرنا،
بلکہ ان کے اوپر ایمان لانا کہ وہ ان کی ان سارے جو مسئلے زندگی کی جو ساری تکلیفیں ہیں وہ یہ ٹھیک کرنے والے بیٹھے ہیں. یہ عالم جادوگر جو جعلی جادوگر کالا علم کرنے والے لوگ, اور خاص طور پہ کالے علم کے اوپر ہی ایمان رکھنا کہ بھائی جو کام کروانا ہے ہم نے, اس کا بیڑا غرق کروانا ہے سامنے والے کا, کالا علم کروا دیں گے اس پہ. یہ لڑکی ہمیں چاہیے, یہ ہمارے ساتھ شادی کر لے, اس پہ کالا علم کروا دو. اس کا گھر برباد ہو جائے, اس کے بچے نست و نابود ہو جائیں, کالا علم کروا دو. یہ کیا ہے کالا علم؟ یہ قرآن سے دوری, عالم باباؤں کے پاس بھاگنا, یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہم نے جن کو مدعو کیا ہے وہ ہمارے ہمیشہ کی طرح ویری فیمس اسکالر دونوں صاحب خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے شو پہ آتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکیں کہ واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ. خاص طور پہ اسلام کی روشنی میں بات رکھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ, وہ بھی اسلامک اسکالر ہیں, اور آج ہمیں بتائیں گے کالا جادو کے بارے میں. کالز کر سکتے ہیں, آج آپ کی ساری کالز ہم لیں گے, مگر ٹاپک کالا جادو ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے آپ پہ کالا جادو کرایا ہے یا آپ اس کے شر میں ہیں اور آپ بہت تکلیف میں ہیں, آپ کا کوئی کاروبار پھنسا ہوا ہے, آپ کی کوئی صحت کا بہت برا مسئلہ ہے, یا آپ کے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پا رہی, یا کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں پہ, کام پہ, علم پہ, پیسے پہ, شادی پہ جادو ہوا ہے, تو یو کین آسک. ہم آپ کو یہاں پر اس کا توڑ بتائیں گے, اس کا یہاں پر وظیفہ بتائیں گے. چلیں جی, سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ جادو کی حقیقت کیا ہے, آپ شفیق الرحمان صاحب بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ جادو ایک شیطانی, کفریہ اور ظلم پر مبنی عمل ہے. اس میں شیاطنت بھی ہے, اس میں کفر بھی ہے, اور اس میں ظلم بھی ہے. قرآن مجید وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, قرآن مجید ان لوگوں کو کافر کہتا ہے جو جادو سیکھتے سکھاتے ہیں. اور اسی طرح دوسری آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, جادوگر جس حربے کے ساتھ, جس چال چلن کے ساتھ, جس نئے طریقے کے ساتھ جیسے مرضی آ جائے, اللہ کے نیک اور موحد اور متوکل اللہ بندے پر اس پر کوئی زور نہیں ہے. حدیث میں دیکھا جائے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر, 7 اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے, مہلک ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سے ایک شرک ہے اور ایک جادو ہے. جادو آپ نے کہا کالا جادو کیا؟ جادو ہماری نظر میں جادو سارا ہی کالا ہے, جادو سفید ہوتا ہی نہیں ہے. بعض لوگ خام خواہ جادو سفید کے نام پر جادو کی اجازت اور جادو کرنے کا آگے طریقہ ایجاد کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں کوٹ کرتا ہوں جس سے جادو کھل کے سامنے آتا ہے. ایک ہے من آتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جو جادوگر, کالا علم کرنے والا, ساحر اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھے کہ مجھے کیا ہے, اور اپنا ہاتھ اور اپنی فال دکھائے, اپنا حساب لگائے, اپنا استخارہ کروائے اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے. رسول کائنات نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کیا, گویا کہ اللہ کی شریعت پر کفر کیا ہے جادوگر کے پاس جانا. اور دوسری حدیث ہے من آتا عرافا او کاہنا, جو آدمی کسی عراف کاہن کے پاس جائے, صرف ایک سوال کرے, فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ, کوئی بھی سوال کرے کہ مجھے کیا ہے, میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے, اور اسی طرح میری فال نکالیں, صرف اتنا کہنے سے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ, اس کی 40 راتیں اللہ تعالیٰ نماز ہی قبول نہیں کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا ہونا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. جادو کے ہونے کے بعد جادوگروں کے پاس جانا اور کالے کا کالا ہی توڑ کرتا ہے, اس جملے سے آگے جادو کروانا یہ برکف اپنے آپ کو شریعت سے نکالنے والی بات ہے. اور جادو میں یہی کچھ ہوتا ہے. اور قرآن مجید ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ, جادو میں زیادہ تر پھونکیں ہوتی ہیں. وہ پھونکیں چاہے دھاگوں کے اوپر مار لی جائے, پھونکیں چاہے پتھروں کے اوپر مار لی جائے, پھونکیں چاہے نگینوں کے اوپر مار لی جائے, پھونکیں چاہے کپڑوں کے اوپر, پھونکیں چاہے تویزوں کے اوپر, کسی چیز کو تصویر کسی کی لے لی جائے
اور اسی طرح شیطانی عملیات کی پھونکیں مار لی جائے اور اس کے بعد اس محسود آدمی جس کو آپ نے نشانہ کیا ہوا ہے اس کے نام کا آپ جادو کر دیں تو جادو سے بیمار بھی ہو جاتا ہے اور جادو سے قتل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک کال شامل کرنا چاہوں گی میں۔ السلام علیکم، جمیل صاحب ہیں، کہاں سے؟ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو ہے نا روزگار بالکل جو ہے نا ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ میں رینٹ کے گھر میں جو ہے نا رہ رہا ہوں، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اچھا اور ہر وقت جو ہے نا میں اس میں انزائٹی میں جو ہے نا میں ہو گیا، اور کافی جو ہے نا مجھے مالی حالات سے جو ہے نا مشکلات ہے، اور ہر وقت جو ہے نا افسردہ رہتا ہوں۔ اچھا تو اپنے گھر کے لیے اور کاروبار اور مالی حالت کے لیے جو ہے نا میں نے اس کے لیے کال کی۔ ٹھیک ہے، آپ بتا دیجیے گا، جواب دیجیے گا ان کا۔ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی پوری، کیا کہا انہوں نے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ وہ رزق کی بندش اور گھر وسعت، گھر والا گھر وسیع لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک دعا ہے، اگر وضو کرنا شروع کر دے باوضو ہو کے، وضو کرنے کے بعد ایک دعا چھوٹی، اللہ مبارک لی فی رزقی اور ووسع لی فی داری، اتنا لفظ رکھ لے یاد، اے اللہ مجھے وسیع گھر عطا فرما، ووسع لی فی داری۔ اور رزق کے لیے سب سے بہترین دعا جو عام فہم ہے، ویسے تو اللہ مغفرنی بحلالی کا اور اسی طرح اللہ مالک الملک ساری آتی، جس آدمی کو چلتے پھرتے رزق چاہیے وہ سبحان اللہ و بحمدی اس کا ترانہ ورد وظیفہ کرنا شروع کر دے، روزانہ کی بنیاد پہ تسبیح۔ حدیث کے مطابق پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے کھلا رہا ہے، صرف سبحان اللہ و بحمدی۔ ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے سے اور استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ یا اسی طرح صبح و شام ایک تسبیح کر لے، لیکن توبہ صحیح معنوں میں اللہ سے حضور کرے کہ یا اللہ میں تیرا فقیر غریب اور تیری رحمت فضل کرم کا محتاج بندہ ہوں، تو میرے حال پہ رحم فرما، جب تو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے تو مجھے بھی کھلا، کیا بات، مجھے بھی پلا۔ کیا بات ہے۔ اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو نظر بد ہے، سر یہ بتائیے گا کہ یہ نظر بد اور کالا جادو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جب نظر لگ جائے تو اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جادو ہو گیا ہے، کالا جادو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا مگر میں آپ کا اس کا جواب بریک کے بعد لوں گا، ارجنٹ وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ، ول بی رائٹ بیک۔ جی ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کالا جادو کے اوپر۔ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، مگر اس سے پہلے حفیظ بلوچ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، جو نظر بد ہے اس کو بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کالا جادو ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ نظر ہے یا یہ کالا جادو ہے، تو اس کا فرق کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں اس کا بہت واضح فرق ہے، نظر بد اور چیز ہے اور جادو جو ہے وہ اور چیز ہے۔ نظر بد تو انسان کے اپنے آپ کو بھی ہو جاتی ہے، اور باپ کی اولاد کو ہو جاتی ہے، ماں کی اولاد کو ہو جاتی ہے، بھائی کی بھائی کو ہو جاتی ہے، اور کسی بھی دوست کی دوست کو ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے، نظر بد جو ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی کی عزت وقار شان، اس کی ریسپیکٹ کو مرتبے کو دیکھ کر بسم اللہ پڑھنے کی بجائے، ماشاءاللہ پڑھنے کی بجائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بجائے اس کے اندر اچانک ایسی چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیا بات ہے، کیا خوبصورتی، کیا حسن ہے، یا کیا علم ہے، تو اس سے وہ اس کی جو ہے نظر لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نہا رہے تھے، بڑا خوبصورت جسم کے آدمی تھے، تہمت باندھ کے وہ نہا رہے تھے۔ کسی قریب سے صحابی گزرے، انہوں نے ان کو دیکھا، عامر بن ربیعہ نے غالباً دیکھا، تو انہوں نے بڑا اس کی جسم کو دیکھ کر تعریف کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہیں نہاتے ہوئے اپنے گھر میں گر گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نے ان کی کیفیت کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ جیسے مجھے صف کے اندر لپیٹا جا رہا ہے اور میری روح جان میری نکل رہی ہے۔ تو آپ نے پھر اس صحابی کی جس کی نظر لگی تھی، چونکہ وہ پاس سے گزرا اور اس نے بابا کہا تھا کہ کیا خوبصورت اس کا جسم ہے، نظر لگی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ جب بھی کسی ایسی طرح اچانک کسی کو دیکھو تو پھر ماشاءاللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ تو یہ ہے نظر بد۔ اب رہ گیا جادو۔ جادو ایک بالکل جو ہے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جادو کی مین دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ انسان کا اپنا امیون سسٹم
بدعمالیوں کی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے. جیسے انسان کا بڑھاپے میں جسمانی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے تو بیماریاں اس پر اٹیک کر جاتی ہیں. سیم لائک جب انسان کا ایمان جو ہے ویک ہوتا ہے تو پھر یہ شیاطین جنات جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر جاتے ہیں. دوسری قسم یہ ہے جسے ہم کالا جادو کہہ لیں یا کوئی بھی جادو کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ کوئی کسی عامل کے ذریعے جو جادوگر ہے, جادو کا جو عامل ہے اس سے وہ عمل کرواتا ہے کسی کے خلاف, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, کسی کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے. ویسے ہونا سارا کچھ جو ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے, مگر اللہ نے بھی تو ساتھ تدبیریں بھی تو اللہ نے بتائی ہیں نا. تو جب ہم صبح و شام کے اذکار نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے, نمازیں وقت پر نہیں پڑھ رہے ہوتے, لوگوں کے حقوق کھا رہے ہوتے ہیں, تو اب انسان کا ایمانی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. اور وہ جو عامل جس نے کسی کے کہنے پر معاوضہ لے کر یا جیسے کیسے اس کے پیچھے جو ہے وہ شیاطین لگائے ہیں, وہ شیاطین جو شرارتیں کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ زیادہ مشکل اور زیادہ خطرناک یہ جادو ہوتا ہے. اب رہ گی جادو کی ایک کال بھی شامل کر دیں, وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ اکبر صاحب ہے. السلام علیکم جی اکبر صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سو سوری, کال ڈراپ ہو گئی, اکبر نے کافی دیر ویٹ کیا, آپ دوبارہ کر لیجیے گا. کرن ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم جی کرن, کیا پوچھنا چاہیں گی میری بہن؟ وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, تو میرا شوہر ہے نا وہ دبئی میں رہتا ہے, 10 سال ہو گئے, نہ تو بات کرتا ہے اور نہ ہی تو نمبر بلاک کر دیتا ہے, خرچہ بھی نہیں دیتا. وہ اس کی دوسری بیوی ہے, اس کے ساتھ بات بھی کرتا ہے, ہر بات اس کی مانتا ہے, میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرتا, مجھے کچھ بھی نہیں دیتا. میں 10 سال سے بہت زیادہ پریشان ہوں. اولاد ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ نہیں, مجھے اولاد نہیں ہے نا. اس کی دوسری بیوی یہ کہتی ہے اس کو تو اس سے بچہ پیدا نہ ہے. آپ مجھے ایسا وجہ بتائیے گا تاکہ اس کو میرے شوہر پہ ایمان ہو جائے اور اس کو خود بھی کہے تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو حق دے. چلیے, ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے, مگر آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں, اس لیے میں آپ کا یہاں پہ وظیفہ پوچھ دیتی ہوں کہ آپ کون سی دعا کریں. جی شفیق الرحمان صاحب بتا دیجیے گا. سب سے پہلے تو دعا کریں, 2 رکعت نماز پڑھ کے. دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ اردو, عربی, پنجابی میں جو کچھ بھی آپ مانگے تو سب سے پہلے دعا کا عمل ہے. پھر اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے, آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے سورۃ مجادلہ کی پہلی 5 آیات یا پہلی 3 آیات پڑھ لیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اپنے خاوند کی سب سے بڑی شکایت سیدہ خولہ کی ہے جو اللہ کے حضور قبول ہوئی. یہ آیت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قریب کر دے گا. اور ایک تیسری دعا ہے, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اے اللہ ہمارے دلوں کے درمیان میں الفت محبت پیدا کر اور اسی طرح ہمیں خیر پہ اکٹھا فرما. یہ اسی طرح ایک چوتھی دعا بھی, میں اس لیے کہ یہ وظیفہ عام طور پہ بار بار پوچھا جاتا ہے, کسی کو کوئی ایک دعا یاد رہ جائے. ایک دعا ہے جو شادی کے موقع پہ دی جاتی ہے اور اس دعا کی باقاعدہ لوگ برکت محسوس کرتے ہیں. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تیرے لیے برکتیں پیدا فرمائے, اللہ تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خیر میں جمع فرمائے. تو اس دعا کو بھی بار بار پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر حسد جادو ہو, یعنی میاں بیوی کو توڑنے کے لیے بسوں کا حسد اور جادو کا بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 101 تا 103 جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ سے شروع ہوتی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, یہاں تک ختم ہو جاتی. اس کو تقریباً 11 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ان کے درمیان میں دوریاں ختم ہو جائیں گی, نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی. آمین. نعیم صاحب کراچی سے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم نعیم صاحب. ہیلو, السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی نعیم صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا نام نعیم ہے, میں اپنا کام کرنا چاہ رہا ہوں مگر کچھ کر نہیں پا رہا ہوں, تو کائنڈلی اگر مولانا صاحب چیک کر کے بتا دیں میرے نام سے استخارہ نکالنے کی کیا کوئی پریشانی ہے. آپ لائن پہ رہیے گا, لائن پہ رہیے گا. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں شفیق الرحمان صاحب, کیا اس طرح کال پہ بھی چیک ہو جاتا ہے؟ کال پہ, ویڈیو کال پہ ہم چیک کرتے ہیں, ویسے ناموں سے تو نہیں چیک کرتے اور نہ ہی باقی چیزوں سے. اصل تو یہ ہے کہ یا تو بندہ فزیکلی طور پہ سامنے ہو, یا اسی طرح جیسے ہماری تصویر آ رہی, تصویر سے جیسے ڈاکٹر حضرات اکثر وغیرہ رپورٹیں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ مرض کیا ہے, تو اسی طرح ہم بھی جو ہے نا وہ ویڈیو کال پہ بتا سکتے ہیں. اچھا ایک اور کال ہے حیدرآباد سے. جی السلام علیکم. وہ کیا نام لیتے ہیں, دعا کا استخارہ کر لیں. استخارہ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نعیم صاحب استخارہ کر لیجیے گا. سو سوری,
آج بہت ساری کالز ہیں، میں چاہوں گی زیادہ سے زیادہ کالز جو ہیں ہم یہاں پر ضرور شامل کریں آپ کی کالز. اچھا، اور دوسرا نعیم صاحب استخارے کی جو دعا ہے وہ آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور درود پاک اور استغفار کی تسبیح کر لے ساتھ بزنس کے لیے نا، درود پاک اور استغفار کی، اور ساتھ ایک دعا ہے بہت زبردست. اگر تو کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ لے، اس کے اللہ کے فضل و کرم سے نہ کرتے ہیں اور نہ ہی بزنس کا مسئلہ رہتا ہے. ایک تو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ. آپ گوگل میں صرف رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما کریں گے. مجھے اس کا تجربہ کتنے لوگ جو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے قرضے میں ہوں، اللہ اس کا کروڑوں کا قرضہ. اچھا، اکبر علی کی کال ہے، کافی پریشان ہے، کامکی سے کال ہے. السلام علیکم جی اکبر. وعلیکم السلام. میڈم کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیوں پریشان ہیں بھائی؟ بتائیے کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچے نے میرے تو کالے علم دا انہوں نے جادو ہوتا ہے پیا اور جیری کرانتی ہے، میں انہوں کنی یار کھڑے آئے. بچے میرے اگر سفر کتے جا رہے ہیں تو دل کرے بے ہوش ہو جائیں سفر کی. ایک دن جوان بچے نے دونوں بچوں پہ کہا قرآن شریف یا نماز پڑھتے ہیں دل کرے بے ہوش ہوئے اور دل کرے بیمار ہو جائے. میرے نال سب تو بڑا مسئلہ بن رہا ہے. اور کاروبار جنوں ہاتھ پاندے نے وہی ناکامی ہے، جنوں ہاتھ پان کے ناکامی. اتنا پریشان ہے بیچارے. شفیق صاحب پلیز بتائیے گا. اس کے نا سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے، یعنی بیہوشی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. اور دماغ معاف ہوتا ہے، یہ عام طور پہ جادو میں ہوتا ہے کہ چلتے چلتے بندہ راستے میں گر جاتا ہے، کام کرتے کرتے گر جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے دماغ کو شیطانوں نے معاف کیا ہوا ہے. تو والد کو چاہیے یا والدہ کو چاہیے اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے سیدھا ہاتھ رکھ کے فاتحۃ الکرسی اور 4 کل پڑھ دے اور سورۃ رحمان اور یاسین پڑھ لے. 3 دفعہ یہ عمل کرے، صبح عصر کے بعد اور سونے سے پہلے عشاء کے بعد. نمازوں کی پابندی کریں اور اسی طرح ایک اللہ پہ عقیدہ صحیح قرآن و سنت کے مطابق رکھیں. اور اس کے بعد یہ میں نے جو وظیفہ بتایا یہ کر کے پھر اس کے بعد نا اس کو باوضو رکھے. باوضو انسان کو کبھی بھی شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اور ساتھ تھوڑا تھوڑا نا پانی کا چھینٹا لگاتا رہے. اور اگر تو کر لے سادہ پانی کا چھینٹا، سادہ پانی، دم والا پانی، دم والا پانی، کیونکہ اس کے دماغ معاف ہے نا، تو اس کو تھوڑا تھوڑا چھینٹا لگاتا رہے گا، دماغ کھلتا جائے گا، اس کی محنت چھنک کھلتی جائے گی. اور اسی طرح کلونجی کا تیل وہ رکھ لے، اس کو بھی دم کر کے منزل کی آیات کر لے. کلونجی کا تیل ہی خاص کیوں؟ کلونجی کا تیل اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. تو جہاں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے تو وہ نہ بھی دم ہو تو وہاں لگاتا رہے گا. تو ویسے بھی مستقل عمل کرنا چاہیے. جس آدمی کو مستقل جادو ہے اس کو چاہیے کہ جسم کے حصے پہ کوئی ایسی چیز اللہ رسول کی بتائی ہوئی لگی رہنی چاہیے جس سے اس کے جادو کا خود بخود کاٹ بھی ہوتی رہے. مثلا کلونجی کا تیل ہلکا سا صبح لگا دے، وہ شام کے وقت تک لگا رہے گا. شام کو لگا دے، سونے کے وقت ماتھے کی پیشانی پہ لگانا. ہاں اس طرح لگا دے، ادھر لگا دے اور ساتھ گردن پہ. ادھر بھی گردن کے اوپر نا، گردن کے اوپر جب شیاطین ہوتے ہیں تو اس کا پیچھے والا حصہ توڑتے ہیں، اور آگے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے مکمل آگے والا حصہ توڑتے ہیں. تو گردن کے اوپر. اور ویسے بھی آپ دیکھیں مسلمان بیمار یا مسلمان پاگل اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ گردن پہ مسا کرتے وقت پانی لگاتے تو اللہ تعالیٰ اس گردن پہ مسا کرنے کی وجہ سے اسے پاگل پن کی بیماری میں نہیں مبتلا کرتا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. کالا جادو کے اوپر بات کریں، آپ کی کالز شامل کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین آج ہم کالا جادو کے اوپر آپ کی کالز لیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کرایا ہے اور کوئی ایسا شر ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی فیملی کو سفر کر رہی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، تو آج پروگرام میں آپ کال کیجئے کیونکہ یہاں پر ہم نے جن معزز مہمانوں کو مدعو کیا وہ صرف آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو یہاں پہ وظیفہ بتانے کے لیے بیٹھے. تو کال کیجئے، آپ کی کال کا جواب ہم یہاں پہ دیں گے. یہ جادو زدہ فرد کی کیا علامات ہیں؟ شفیق الرحمان صاحب سب سے پہلے بتا دیجئے گا، پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں جادو کی مختلف علامات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سوئے ہوئے کچھ ظاہر ہوتی ہیں، کچھ جاگتے ہوئے ظاہر ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو قرآن و سنت پڑھتی. سب سے بہترین علامت یہ ہے جس آدمی کو چیک کرنا ہو کہ یہ جادو زدہ ہے یا نہیں ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے. ایک پارہ پڑھنے سے خود اس کے اوپر اثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اذان دینا شروع کر دے، 21 دفعہ اذان دے. دنیا کائنات کا کوئی بھی شیطان ہے، اذان سے دنیا کا شیطان اتنا بڑا
بھی بڑا شیطان بھی بھاگتا ہے تک مرد عورت دونوں پڑھیں. دونوں اذان 21 دفعہ اذان دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ منزل کی آیات پڑھنی شروع کر دے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے آدمی بذات خود اپنے گھر میں چیک کر سکتا ہے کہ مجھے جادو ہے یا نہیں. اگر تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اذان پڑھنے سے اور اسی طرح ذکر ذکار کرنے سے اس کے چہرے کے آثار بدلنے شروع ہو جائے، اس کے اوپر اسے غصہ آنا شروع ہو جائے، اس کے چہرے کی رنگت بدلنی شروع ہو جائے، اسے کسی جگہ پین شروع ہو جائے، اس سے گھٹن شروع ہو جائے، تو پکی بات ہے یہ جادو زدہ انسان ہے، یہ عام میڈیکلی بیمار نہیں ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک کال ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جیا ہے. کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں. جی جیا کیا پوچھنا چاہیں گی، کیا مسئلہ ہوا ہے بیٹا؟ میڈم آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. جزاک اللہ، آپ کا پیار ہے. جی بیٹا. جی 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 میڈم میں پوچھنا چاہ رہی تھی، میں ایک ڈسیبل لڑکی ہوں، اسپیشل لڑکی ہوں. تو میرے پورے جسم میں نا قدرت کی طرف سے بل آ جاتا ہے، علاج بہت کیا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہی. تو مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں پڑھوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں نا. میں پریشان بھی بہت زیادہ رہتی ہوں. اچھا تو چلنے سے بھی تھوڑا معذور ہوں، تو چاہتی ہوں کہ چلنے سے پیر سے ڈسیبل ہے آپ. اچھا ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ کو جواب دیتے شفیق الرحمان صاحب، پہلے آپ بتا دیجیے گا پھر آپ بتا دیجیے پلیز. جی دیکھیں میں عرض کروں گا کہ جادو کے حوالے سے چونکہ ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں، ان کا ایک بھائی نے بہت اچھے وظائف بتا دیے ہیں. اب لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ وظائف بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا پھونک مار دیا جائے کہ جس سے ہم بالکل فوراً ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں دوائی ہم سالوں سال بیماریوں کی کھاتے ہیں، شفا اللہ کے پاس ہے، دوائی کے اندر نہیں ہے. دوائی لینا جو ہے یہ مستحب عمل ہے. مگر اس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ اس کو بل بھی پڑ رہا ہے جسم میں اور وہ چلنے سے معذور ہے نا، کیونکہ جی ایک تو ان کی چونکہ وہ مستقل ڈسیبل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے اگر جسم میں کوئی تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، سر کا درد ہے، آدھے سر کا درد ہے، ریڑھ کی ہڈی کا پچھلے والا حصے میں درد ہوتی ہے، معدے کے اندر مستقل مسائل رہتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں. اسی طرح گھروں کے اندر پڑی ہوئی چیزیں گم ہو جانا. ابھی آپ کے عملے میں سے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں پیسے رکھتے ہیں تو وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، یا کچھ پیسے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا. بیوی کو دیتا ہوں وہ سنبھال کے رکھتی ہیں لاکر میں، پھر بھی غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور یہ علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے پڑیں، پانی کے پڑیں، چاولوں کے چھینٹے پڑیں، اور اسی طرح پیسے، چابی، گاڑی کی کوئی ضروری چیز ابھی رکھی ابھی گم ہو گئی ہے. ممکن نہیں ہے کہ میں ادھر سے ادھر دور بھی نہیں گیا. تو یہ ساری جادو کی علامات. اس کا بہترین جو ہے حل وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں لگا دیں. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جن، جادو، شیاطین کا بسیرا نہیں ہو سکتا، وہ قریب ہی نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، حصن المسلم چھوٹی سی کتاب ہے، لکھا ہوا صبح کے اذکار، شام کے اذکار، وہ آپ پڑھیں. اوپر سے دیکھ کر بھی چند دن پڑھتے رہیں گے تو آپ کو حفظ ہو جائیں گے. اچھا. اب یہ چیزیں ہم نے خود کرنی ہے. جس طرح دوائی میں نے کھانی ہے، ڈاکٹر ہمیں علاج بتا سکتا ہے، دوائی مریض نے کھانی ہے. ہمارا کام ہے ہم آپ کو علاج اور وظائف بتائیں، کرنے آپ نے خود ہے. اب سورۃ فاتحہ آ گئی، اس کے ساتھ آیت الکرسی آ گئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات آ گئیں، سورہ یونس کی 81 سے 87 تک آیات آ گئیں، اور اسی طرح جو ہے پھر سورہ جن آ گئی، اور اس کے اینڈ میں تینوں کل آ گئے. یہ آپ جو ہے صبح و شام وظیفہ رکھیں، پانی آپ کے اپنے پاس رکھیں، پانی کو قریب منہ کے کر کے صرف آپ پڑھتے رہیں، بعد میں پانی خود پئیں، بچوں کو پلائیں، گھر سے سب کے انشاءاللہ اثرات جو ہے دور ہو جائیں گے. اور آخری اور مجرب نسخہ پھونک مارنے کا وہ آلریڈی ہم بتا چکے ہیں، وہ پھونک اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ پھونک والا دم نہیں سکھاتے. کھانا پینا جو ہے صرف ہاتھ رکھ کے دم جائز نہیں، یا پکڑ کے آپ نے چیز کو دم کرنا ہے. دیٹ از دا ریئل طریقہ آف دم، ناٹ دا پھونک. یہ جو پھوکے مارتے ہیں، یہ شفیق الرحمان صاحب نے ہمیں آلریڈی بتایا تھا کہ حدیث میں منع ہے، رسول کائنات نے منع فرمایا. یہ پلیز بتا دیجئے. ہاں جی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارے. تو اب اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی بڑا بھی مجتہد وہ اتنا تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کا فرمان حتمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی 4 یہ وظیفے پڑھتا ہے، جہان کی کوئی بیماری اور کوئی جادو اس کے گھر میں نہیں رہتا. پہلی سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل هو اللہ، اس کی تسبیح کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ آدمی 100 دفعہ جو صبح و شام یہ پڑھ لیتا ہے، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں نہ کوئی مرض رہے گا، نہ کوئی جادو اور جن رہے گا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. کالا جادو کے اوپر ہم کالز بھی آپ کی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کالا جادو کے اوپر. کالا جادو کے اوپر ہم وظیفے بھی لے رہے ہیں. اچھا، جادوئی عملے کی کیا شکل ہو سکتی ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجیے دیکھنے والوں کو.
देखिए, जादू के हमले की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती, बीमार भी हो सकता है, उससे बंदे के कपड़े कट सकते हैं, उससे बंदे का बिजनेस ख़राब हो सकता है, मियाँ बीवी के दरमियान में तफरीक हो सकती है, प्यार मोहब्बत को नफ़रत में बदला जा सकता है, दोस्तों को दुश्मनी में बदला जा सकता है, इसी तरह अच्छे खाते फलते फूलते घराने उनको तबाह किया जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है। गोया कि जादू से जब कत्ल किया जा सकता है तो छोटी बड़ी चीज़ें करना तो मुश्किल ही नहीं है। जादू से अब रहा मसला ये है कि ज़्यादा ख़तरनाक जादू है या जादूगर और हासिद है कि वो जिसको चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे उसको जादू कर दे, ऐसी वैसी बात नहीं है। कुरान मजीद की आयत है, फ़ैज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। एक आदमी साहिब ईमान हो, सही उल अक़ीदा हो, उससे ये यकीन हो कि अल्लाह के बग़ैर कोई नफ़ा नहीं दे सकता और अल्लाह ताला के बग़ैर, उसके हुक्म के बग़ैर कोई नुकसान नहीं दे सकता। तो शयातीन सारे पूरी कायनात के जादूगर एक मैदान में इकट्ठे होकर किसी मुवाहिद मुतवक्किल अल्लाह सही उल अक़ीदा और नमाजी और ज़िक्र ज़िकार करने वाला और तिलावत करने वाला इस आदमी को 4 सिफ़ात बताई। सही उल अक़ीदा हो, 5 वक़्त का पक्का नमाजी हो और इसके साथ साथ कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करने वाला हो और इसके साथ ज़िक्र करने वाला और कुछ उसके अंदर हराम कारी वाली कुछ चीज़ें ना हो। मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, शैतानों के अड्डों में चला जाए वो बंदा और उनको कहे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर तुम जादू करके दिखाओ, उल्टे होके मर तो सकते हैं, उसके ऊपर जादू नहीं कर क्या सकते। बात है जी। अच्छा, आखिर में क्योंकि हमारे पास बस अब 2 मिनट्स रह गए, हफीज़ुल्लाह बलोच साहब आप आखिर में प्लीज़ बता दीजिए कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट था इस पे काला जादू के ऊपर। जो किसी को चोट लगती है, कोई कट लग जाता है, कोई गिर जाता है, कोई हादसाती किसी तकलीफ का शिकार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एड करते हैं। तो जब काला जादू हो जाता है, वो भी तो हमारी ज़ात के ऊपर हो रहा होता है, उससे भी तो हम मौत की तरफ जा रहे होते हैं, तबाह हो रहे होते हैं, बर्बाद हो रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही होती हैं, बीमार हो रहे होते हैं, हमारी पूरी जिस्म के हर ऑर्गन पे जो है ना वो असर कर रहा होता है। तो क्या इसका भी कोई फ़र्स्ट एड है? आज इसका जवाब लेंगे। पहले आप बता दीजिएगा बलोच साहब कि क्या कोई फ़र्स्ट एड हो सकती है जी। जो हम फर्स्ट फ़ौरन एड पढ़ें? इसकी ये है कि यूँ ही जब तकलीफ़ पहुँचती है तो कुरान मजीद में आता है, इज़ा असाबतहुम मुसीबत क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मोमिन को तकलीफ़ पहुँचती है तो उसे कहना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, अच्छा। ताकि अल्लाह की तरफ उस बात को लुटाया जाए और अल्लाह से मदद मांगी जाए। जी। उसके अलावा जो है आप फ़र्स्ट एड के तौर पर अल्लाह के साथ रजू करते हैं। कुरान में आता है कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, जो भी अल्लाह ने हमारे लिए मुसीबत लिखी है उसके सिवा आ ही कोई नहीं सकती। कोई बंदा, कोई जिन, कोई जादू हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बशर्त ये कि जब हमारा ईमानी इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो चीज़ हम पर गालिब आती है। आपने भी फर्स्ट एड जल्दी से एक सबसे पहली बात है, जिस वक्त रुजू इल्लाह और रुजू इलल कुरान, रुजू इलस सलात करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जब भी कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले रुजू इल्लाह करके तौबा इस्तिग़फ़ार करें। तौबा इस्तिग़फ़ार से आया हुआ जादू वापस भी लौटता है, आई हुई मर्द वापस भी लौटती है। तौबा इस्तिग़फ़ार लग जाए तो उसके बाद अल्लाह की रहमत हो जाती है। आखिरी जुमला, हम लोग जिस वक्त ज़िक्र ज़कार कुरान की तिलावत करते हैं और बाकी अमाल करते हैं तो ऐसे ही है, मैले कपड़े को खुशबू लगा दे तो खुशबू ज़्यादा देर नहीं रहती। क्या बात है? सबसे पहली बात है कि मैले कपड़े को साफ़ करो इस्तिग़फ़ार से, इस्तिग़फ़ार के सरफ से, उसके बाद ज़िक्र करो। अल्लाह के हुक्म से आपके कपड़े भी धुलेंगे और आप तमीर व तरक्की में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिम बाबाओं के पास भागना, कुरान और दीन से दूरी, ये जादू की हसद में रहेंगे हर वक्त, इससे निकलें सबसे पहले। और बाकी जिस तरीके से हमारे मौजूद मेहमानों ने आपको बताया है, ठीक है, उस तरीके से उन वज़ाइफ पे आप अमल कीजिए। और तीसरा ये कि अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जो है ना जोड़ लीजिए। किसी की ज़ात पे किसी को देख कर उसको मत बोलिए कि ये ऐसा ही है, वैसा है, ये यूँ कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ, यूँ छोड़ दीजिए। अपना ताल्लुक़ जो है ना सबसे पहले अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए और अपने आप को कुरान से जोड़ लीजिए। उस किताब को देखिए, उस किताब में क्या लिखा है। ये आलिम बाबाओं के पास ना भागिए। मंडे को मुलाकात करते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पे मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करेंगे। एक मौजू नहीं है, प्रोग्राम में बहुत सारे मौजू डिज़ाइन किए हैं आपके लिए स्पेशली, मगर जो पहला मौजू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगाह करने के लिए है, आपकी रहनुमाई के लिए है, आपकी बचत के लिए है। तो मैं चाहूँगी कि ये वाला सेगमेंट अगर किसी से कोई एक ब्रेक भी अगर मिस हो गई है तो इस सेगमेंट को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उधर ख़ास तौर पे इनको एक बार देखिएगा ज़रूर। जो लड़कियां हैं वो भी और जो लड़के हैं वो भी, ये ख़ास आपके लिए डिज़ाइन किया गया, आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो हैं आफ्ताब अहमद
پھلر وان صاحب, اور ان کو خاص اسی وجہ سے مدعو کیا گیا ہے کہ اس ٹاپک کو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں, کیونکہ آج کل دیکھیں بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے اس کو, مطلب میں کہوں گی کہ ہر خبر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نے کسی کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیا ہے, کسی نے کسی کو ہنی ٹریپ کیا. اور ہنی ٹریپ کی جو ڈیفینیشن ہے, جو اس کو جو متعارف کرایا گیا ہے, یہ ابھی تک لوگوں کی سمجھ بوجھ سے باہر ہے. کسی کو یہ نہیں پتہ کہ واٹ از ہنی ٹریپ, ٹھیک ہے. لوگوں کو بہت سے وائرس کے بارے میں پتہ ہے, لوگوں کو بہت سی بیماریوں کے بارے میں پتہ ہے, مگر ابھی تک لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ ہنی ٹریپ کیا چیز ہے. تو آج کا یہ پروگرام آپ کو یہ بتائے گا کہ ہنی ٹریپ کیا چیز ہے اور آپ نے اس سے بچنا کیسے. تو چلے ایس پی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا, کیونکہ آج ہم بہت امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا, جس میں ہم آج ہنی ٹریپ پہ بات کریں گے. تو پہلا سوال ہی میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گی کہ واٹ از ہنی ٹریپ سر, پلیز بیان کیجیے گا. بڑا سمپل ہے, یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے, ہنی اینڈ ٹریپ. ہنی مین شہد, ٹریپ مین پھندا. کسی بندے کو یا بندی کو پھانسنے کے لیے وہ ایک پھندا پھیلایا جاتا ہے, بچھایا جاتا ہے, اور وہ بچھایا اس طرح جاتا ہے کہ بڑا اٹریکٹیو کوئی چیز پیش کی جائے. اس میں یہ ایک ڈسیپشن کا, دھوکے کا عنصر اس میں ہوتا ہے. تو وہ جو ٹارگٹ ہے, شکار ہے, وہ اس خوبصورت پھندے کی طرف چلا جاتا ہے اور پتہ اسے اس وقت چلتا ہے جب اس میں بری طرح پھنس سکتا ہے. اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. شہد پڑا ہو تو مکھی اس پہ آتی ہے, جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ نکل نہیں سکتی, وہ اس وقت تک پھنسی رہے گی جب تک وہ مر نہیں جاتی. تو اسی طرح وہ جو خوبصورت چیز پیش کی جاتی ہے, جب اس میں ٹارگٹ پھنس جاتا ہے تو پھر وہ شکاری کی ثواب دید پہ ہوتا ہے اور اس کا کہنا ماننے کا پابند ہو جاتا ہے. سر بتائیے گا کہ ہنی ٹریپ کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ٹیلی فون کال. اچھا, ٹیلی فون کال آئے گی, بڑی خوبصورت میٹھی آواز ہوگی, اور اس میں عام طور پہ کہ جی آپ ندیم صاحب بول رہے ہیں, تو کہے جی میں تو ندیم نہیں بول رہا, او سوری رانگ نمبر, کال بند ہو جائے گی. اچھا, اب یہ ٹارگٹ کو پہلا دیا گیا ہے اٹریکشن, مطلب لبھانا. اچھا, آپ نے بالکل درست لفظ استعمال لبھانے کیا. کا دانہ پھینکا, یہ ٹھیک ہے. یہ اب دانہ پھینکا گیا ہے. اب 15 یا 20 منٹ کے بعد اسی ٹارگٹ کی اب پھر رنگ بیک جائے گی. اچھا, کہ جی آپ نے مجھے کال کیا تھا تو میرا نمبر آپ کو کس نے دیا؟ تو پیچھے پوری ایک ٹیم بیٹھی ہے, وہ کہتے ہیں کال جائے گی کس کی؟ جن کو کال آئی اسی تھی, ٹارگٹ کی. اب یہ رنگ بیک کرے گا اس خوبصورت آواز کو دوبارہ سننے کے لیے, تو سوال پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا. اب جو ٹیم بیٹھی ہے پھنسانے خوبصورت والوں آواز میں وہ مر گیا اس لیے وہ کال کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یس, تو وہ کہیں گے یس, اچھا, مرغے نے دانہ چگ لیا ہے, اب اس نے کال بیک کیا ہے. اچھا, تو یہاں پہ اب بات کو بڑھانا شروع کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ٹارگٹ کو یہ نہیں پتا کہ ادھر ایک لڑکی نہیں بیٹھی, پوری ایک ٹیم بیٹھی ہے. اچھا, پوری ٹیم میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی بتا دیں. مرد, اچھا, جنہوں نے اس بندے کو پھنسا کے کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں, وہ اسے پیسہ لینا بھی ہو سکتا ہے, اس کو اغوا کرنا بھی ہو سکتا ہے, اس سے کچھ خفیہ معلومات کا حصول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اب جب بات ہوگی تو پھر اب آہستہ آہستہ یہ ٹارگٹ کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گی وہ لڑکی. اچھا, پھر اب میل ملاقات کے لیے ٹائم مقرر ہو جائے گا کہ جی میں اب آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ یہ کو پہلے ملنا چاہتا ہوں. کالز پہ سلسلہ چلے گا, پہلے کال سے کام شروع کیا گیا, کوئی 5-6 دن, 3 دن, 4 دن. اچھا ٹھیک ہے. پھر ملاقات. اب اس کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بہتر سمجھ آ جائے. جو کچے کے ڈاکو گھیرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یہ ٹیکنیک لگاتے ہیں, ٹیلی فون کال کے ذریعے بندے کو وہاں پہ, اب بندہ خود چل کے جائے گا. اچھا, اس کے بعد وہ لڑکی کہے گی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, میں بے قرار ہوں آپ سے ملنے کے لیے, تو کہاں پہ آپ مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ مونچھے والی لڑکیاں ہوتی ہیں یا پھر مطلب لڑکیاں ہی ہوتی ہیں, صحیح والی لڑکیاں ہوتی ہیں, یا پھر یہ لڑکے لڑکیوں کی آواز نکال کے اس طرح سے ٹریپ کر ہوتے ہیں؟ پلیز ایکسپلین. دونوں ہو سکتے ہیں, وائس چینجر بھی استعمال ہو سکتا ہے, سافٹ ویئر, اے آئی کا زمانہ ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, اور ان کے گروہ میں لڑکی بھی ہو سکتی ہے جو اس کو لبھانے کے لیے آواز استعمال کی جائے, کیونکہ لڑکی کی جو اوریجنل آواز ہے اس کا امپیکٹ بہت ہی ڈیپ ہوتا ہے اے آئی کی نسبت. تو اس کے لیے وہ لڑکی بھی ان کے گروہ میں شامل ہو سکتی, جس کا صرف اتنا کام ہے کہ ٹارگٹ کو اپنی طرف موو کروا لے.
اب وہ لڑکا لاہور سے یا اسلام آباد سے چلے گا صادق آباد تک جائے گا. اچھا. لڑکی کہے گی کہ چونکہ میں تو پردہ نشین ہوں, آ نہیں سکتی, تو پھر آپ میری سہیلی کا بھائی آپ کو لینے آ رہا ہے اور پلیز جلدی آ جائیے, آپ سے ملنا چاہتی ہوں. اب وہاں پہ وہ ڈاکو ہوگا جو لڑکی کا بھائی ہے. اچھا ایک سیکنڈ. وہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے گا. اچھا موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جب وہ گھوٹکی کی طرف لے کے جا رہے ہوگا اس کو, تو راستے میں بورڈ بھی لگا ہوگا کہ آپ کسی ٹیلی فون کے چکر میں تو ادھر نہیں جا رہے, بچیے آپ اغوا ہونے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اس بورڈ کو پڑھے گا. پڑھنے کے بعد کہے گا نہیں تو وہ تو اور لوگ ہوں گے, میں تو اپنی دوست سے ملنے جا رہا ہوں. اتنا ہپنوٹائز ہو چکا ہوتا ہے. اتنا پردہ اس کی آنکھوں کے آگے ہوگا کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. پتہ اس وقت لگے گا جب بڑی بڑی مونچھوں والے گنوں والے اس کی گردن پہ بندوق رکھ دیں گے کہ جی ویلکم آ جائیے. پھر اسی کے موبائل فون سے اس کی تشدد والی ویڈیو اس کے گھر والوں کو دکھا کے پیسے لیے جائیں گے, بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا, اور جب یہ واپس پہنچے گا تو لٹا پٹا ہو چکا ہوگا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ جان لے لیں اگر تاوان نہ دیا جائے تو. ہنی ٹریپ جان بھی لے سکتے ہیں. جان بھی لے سکتے ہیں. اچھا اس کا مطلب کوئی بھی ہمیں بلائے تو ہم نے نہیں جانا. میں کہتا ہوں یہ چیزیں صرف لڑکوں کے ساتھ ہے, یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہیں. اچھا. ابھی ریسنٹلی ہمارے سی اے ڈپارٹمنٹ نے ایک گینگ پکڑا ہے جو معصوم بچیوں کو لڑکے گھیرتے تھے. اچھا. شادی کا پہلے ٹیلی فون پہ یہی طریقہ, ٹیلی فون پہ ذریعے گھیرا جاتا تھا, پھر ان کو بلا لیا جاتا تھا, پھر ان کو یرغمال بنا کے تشدد کا نشانہ بنا کے ان کو پروسٹیٹیوشن کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ ٹو وے ہے, لڑکیاں بھی استعمال ہو سکتی ہیں, لڑکے بھی اس میں ٹریپ میں پھنس سکتے ہیں. تو اس میں جینڈر کی تخصیص نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ساتھ تو اور بھی سر غلط ہوتا ہوگا, مطلب ان کو پریشر تشدد تو سب سے پہلا اگر یہی ٹارچر دے دیا جائے کہ ان کا دوپٹہ بھی اتار کے کوئی اس طرح کی عجیب نا زیبا کوئی ویڈیو بنانے کی کوئی کوشش کر لے یا کچھ کر لے, ان کے لیے تو وہیں پہ بیچاری بچیاں وہاں پہ بالکل آپ نے درست کہا کہ تشدد کا ہی نشانہ ہے, ان کے لیے تو مرنے کا مقام ہے بچیوں کے لیے. وہی ویڈیو بنا کے لڑکی کو دکھائی جاتی ہے کہ اگر تم ہمارے راستے پہ نہیں چلو گی تو یہ ویڈیو ہم وائرل کر دیں گے, تمہارے پیرنٹس کو بھیج دیں گے. ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان ٹیکنیکس کو ہر شہری, ہر لڑکا, ہر لڑکی, ہر بندہ سمجھ سکے. مگر سر دیکھیں اگر سچ مچ کا کوئی رشتہ آ رہا ہو, کوئی اس طرح سے کوئی پیار کرتا ہو, کوئی ایک دوسرے کو پسند کرتا ہو, تو وہ تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا, لوگوں کو لگے گا ہنی ٹریپ ہے. پھر اب اس معاملے کو کس طرح سے؟ بہت اچھا سوال ہے, اس کا بڑا آسان جواب ہے. کیا؟ جو آپ کو بلا رہا ہے کیا آپ اس کا پروفائل جانتے ہیں, وہ کون ہے, کیا کام کرتا ہے, اس کے پیرنٹس کون ہیں, اس کے بہن بھائی کون ہیں؟ اچھا. کیونکہ عام طور پہ یہ جو لوگ ٹریپ کرتے ہیں وہ آپ کے اس سے پہلے موسٹلی واقف نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. ٹھیک. جیسے وہ کچے والی مثال بھی سامنے لے لیں اور ادھر یہ لڑکے والی مثال بھی سامنے لے لیں, تو یہ تو ٹیلی فون پہ دوستی ہوئی اور اس دوستی کا پیرنٹس کو بھی نہیں پتا, آپ کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین ایک اور بڑا ریسنٹ واقعہ ہے, کیونکہ جب یہاں پر اتنی ساری بات ہو رہی, مجھے ویسے کسی کو ڈسکس کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ میں کسی کی کوئی شہرت کا کوئی فائدہ اٹھاتی ہوں, نہ میں کسی کی پازیٹیو یا نیگیٹو چیز کا فائدہ اٹھاتی ہوں, بٹ کیونکہ آج میرا کانسیپٹ آج اس طریقے کا ہے تو میں یہ ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گی. واٹ ہیپنڈ ود خلیل الرحمان قمر صاحب, کیونکہ آئی کال ہم باؤجی, میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو واٹ از ایگزیکٹلی پکچر, ہوا کیا تھا, کس کی غلطی, ہنی ٹریپ تھا, واٹ واز دیٹ, پلیز ایکسپلین. خلیل الرحمان قمر ہمارے ملک کے مایہ ناز ڈرامہ رائٹر ہیں, دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ ان کی رائے سے بے شک اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کیس میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا جی. It was honey trap? It was honey trap. Oh, completely honey trap. It was honey trap. تو ان کو کوئی کال آئی تھی اور یہ متاثر ہو گئے تھے اس کال سے. وہی طریقہ ذہن میں رکھیں کہ کال آتی ہے, وہ جال کچھ پھنسایا, جال پھیلایا گیا, اس کے بعد لبھایا, پھر ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا اور وہ پھر پیچھے نکل چلے. انہوں نے کہا رات کو میں سفر کرتا ہوں, اس کے پاس دن میں نہیں جا سکتا, something like that. پلیز ایکسپلین آپ یہ کیا کہانی, آپ نے کچھ چیزوں پہ ان کو کور بھی کیا ہے مجھے لگ رہا ہے. دیکھیے ہم وہی چیزیں ہی ڈسکس کر سکتے ہیں پبلکلی جو قانون کے مطابق ہم نے شواہد اکٹھے کیے ہوں, کیونکہ ہر شہری کی عزت نفس کا, اس کی ایگو کی حفاظت کرنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. کیونکہ مجرم آپ نے ہی پکڑے ہیں وہ سارے, آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ میں بتا بھی دوں آپ کو. پورا گروہ پکڑا ہے ہم نے. پنجاب پولیس جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے, اینڈ آئی سلوٹ یو آل. تو پلیز ایکسپلین کیجیے گا اسی واقعے کو, آپ بتا دیں. میں بتاتا ہوں.
اب اس میں جو ہنی ٹریپ کرنے والا گینگ تھا ان کو پتہ تھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب چونکہ ایک لکھاری ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، تو ہنی ٹریپ کرنے والی لڑکی نے بھی وہی ٹریپ استعمال کیا کہ جی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں ماڈل گرل بھی ہوں. اچھا وہ ماڈل گرل تھی بھی، تو میری زندگی کی خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے ڈرامے میں کاسٹ کریں. اب خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، فین ہے، ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہے، تو تصویریں بھی اس نے بھیجیں اپنی ماڈلنگ کی، اور اس نے کہا کہ میں انگلینڈ سے آئی ہوئی ہوں. 10-15 دن میں بہت اچھی کمیونیکیشن قائم ہو گئی. اب اس کمیونیکیشن قائم ہونے میں اعتماد کی فضا بھی بن گئی، اور خلیل الرحمان صاحب نے اس کو یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ تو ٹریپ ہے ان کو پھنسانے کے لیے. رات کے کس وقت گئے تھے وہ؟ رات کے پچھلے ٹائم گئے تھے. رات کے پچھلے ٹائم مطلب کیا؟ تقریباً 3-4 بجے. رات کے 3-4 بجے آڈیشن لینے گئے تھے وہ لڑکی کو؟ گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے، ملنے کے لیے گئے تھے، اور قانون میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں قانون میں نہیں ہے، مگر میں ویسے پوچھ رہی ہوں آڈیشن رات 3 بجے لینے گئے تھے وہ. دیکھیے آپ گفتگو کرنے کے لیے یا آڈیشن لینے کے لیے قانون میں کسی جگہ نہیں لکھا. نہیں قانون میں نہیں لکھا، مگر میں یہ پوچھ رہی ہوں وہ جو لینے گئے تھے وہ رات 3 بجے آڈیشن تھا. جی آڈیشن کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور وہاں پہ گئے ہیں، بیٹھے ہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے. آگے سے ان کو کوئی لینے بیٹھا تھا؟ اب آگے سے وہ پورا گینگ ان کا انتظار کر رہا تھا. آگے سے ان کا آڈیشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، باؤ جی آئی لو یو، بٹ کیا کریں، میرے از لائک اے فادر فگر، از اے اسٹارٹ ٹو می، اینڈ یو نو از اے ویری مطلب چارمنگ پرسن. میں باؤ جی کے بارے میں کیا بتاؤں. باؤ جی میری کسی بات کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا، مگر میں آپ کی معصومیت پہ اتنا مجھے وہ ہو رہا ہے نا کہ مطلب آپ آڈیشن لینے کے آگے سے آپ کا آڈیشن ہو گئی ہے. مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں، فنکار ہمیشہ بولا ہوتا ہے. فنکار بہت زیادہ کلیور نہیں ہوتا، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کننگ نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والا ہوتا ہے. تو چلاک مکار اور عیار ہوتا تو وہ فنکار کیوں ہوتا؟ وہ کوئی نوسر باز ہوتا. تو وہ اسی اعتماد کرتے ہوئے وہ چلے گئے. اب اچھا گینگ کا یہ تھا کہ جیسے ہی اندر داخل ہو جائیں گے تو ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ اندر کیوں آئے ہیں، تو ہم ان کو بلیک میل کر سکیں گے. خلیل صاحب میں آپ کی، آپ کو پتہ ہے، فین بھی بہت ہوں، اور آپ کی بالکل آپ ہمیشہ سے مجھے بالکل اپنے بچوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. میرا خود آپ کے ساتھ یہ والا سلسلہ ہے. جب آپ کے ساتھ سین ہوا تھا تو مجھے بہت پریشانی بھی تھی. ہم ٹیم پہ بھی یہاں پہ بات کر رہے تھے، اور جیسی آپ کی اس طرح کی خیر و عافیت کا پتہ چلا تو اس کے بعد ہمیں بڑا دلی سکون ہوا. آپ ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہیں، بڑے اچھے لکھاری ہیں. اور باقی اچھی بری بات، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو کوئی آپ کی بہت اچھی بات لگے گی، کسی کو آپ کی بہت بری بات لگے گی. وہ سائڈ ساری بات ہٹ کے ہے، مگر بہت اچھے انسان ہیں. یہ میں نے کیونکہ ان کے ساتھ فلم بھی کی ہے، کام بھی کیا، تو مجھے پتہ ہے. مگر سمپل از دیٹ کہ آج یہ ہنی ٹریپ آپ کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا، جس میں بہت سے لوگ آپ کے بارے میں بہت نیگیٹو بات کر رہے ہیں، میں یہ بات کروں گی ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. میں کہوں گی کہ سب کے انسان کے ساتھ ایک نیگیٹو سائڈ لگی ہوئی ہے، ایک پازیٹیو سائڈ لگی ہوئی ہے. مگر اچھائیاں برائیاں جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہم بھول جائیں کہ ان اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہی ایک انسان ایک مکمل انسان بنتا ہے. میرے اندر بھی بہت سی اچھائیاں اور برائیاں ہوں گی، اور بس آپ تھوڑی سی برداشت کیجیے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. I'm sorry. اور بس باؤ جی آپ کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ پوری دنیا میں اس چیز کے بارے میں آگاہی ہو سکے کہ ہنی ٹریپ نام کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ٹریپ کرتی ہے اور آپ کے ساتھ یہ ایسے آپ کو گھماتی پھراتی ہے کہ آپ کا یہ جان لیوا سین بھی بن سکتا ہے. آپ تھریٹن ہو سکتے ہیں، آپ کی لائف تھریٹ ہو سکتی ہے، آپ کی دولت تھریٹ ہو سکتی ہے، آپ کی عزت تھریٹ ہو سکتی ہے، آپ کا پورا خاندان اس میں تھریٹ ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں ہنی ٹریپ کے اوپر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے خاص طور پہ یہاں پہ آفتاب صاحب کو مدعو کیا ہنی ٹریپ کو ڈسکس کرنے کے لیے، جو کہ ایس پی ہیں. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں. تو بہت سی میمز ابھی ہم یہی دیکھ رہے تھے ویڈیوز میں بھی کہ اتنی زیادہ میمز بنائی گئی ہیں ان کے لیے، اتنی زیادہ جو ہے وہ باتیں لوگ ان کے بارے میں کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ عورت کے خلاف ہی بات کرتے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، اور عورت کے پیچھے ہی مر بیٹھے، اسی کے پیچھے نکل پڑے. تو بھائی یہ والی جو سینیریو میں نے آپ کو پھر بتایا کہ ٹھیک ہے انسان کا اچھا برا جو امیج ہے وہ ہی آپ کو میچ مکس کر کے ایک
कंप्लीट इंसान बनाता है। तो जो आपके लफ्ज़ है, आपके जो बात है, आपका जो भी कहना है, उसके साथ आपकी पर्सनालिटी ना मैच होनी चाहिए। मगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, किसी की दिल आज़ारी होती है, इतना ज़्यादा ट्रोल ना कीजिएगा, क्योंकि देखें मैं आपको यही फिर मैं नाम लेती हूँ, इतना बड़ा एंकर, ठीक है, इतना बड़ा एंकर जो इस दुनिया से आपको पता है चले गए, आप लोगों ने इतना उनको ट्रोल किया। आमिर लियाकत साहब की बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा ट्रोल किया, इतना ज़्यादा ट्रोल किया, तो तकलीफ़ होती है इंसान को। किसी की गलती हो या कुछ ऐसी बात हो तो माफ़ कर देना चाहिए। उनकी वो वीडियो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसमें उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मर्द वही है जो पकड़ा जाए तो उसके बाद ढिठाई में डटा ना रहे, माफ़ी मांग के तो बात को दरगुजर कर दे। तो हमने भी उनको बुलाने की कोशिश की थी, मगर हमारा जो शो है वो बहुत सुबह सुबह होता है, तो इसलिए भी वो नहीं आ सके होंगे। क्योंकि रात को, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि रात 3 बजे उन्होंने कहीं फिर से ट्रैप होना था, वो रात जाग रहे होंगे। डॉक्टर ने अभी उनको मना किया कि डिप्रेशन है, ये है, वो है। फिर सुबह सूरज की रोशनी में अभी वो बाहर नहीं आ सकते, तो जाहिर सी बात है एक ट्रॉमे से गुजरे, एक तकलीफ़ से गुजरे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इतना ज़्यादा ट्रोल ना करें, इतनी ज़्यादा बात ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, ठीक है। अब आगे चलें, बात को दरगुजर करें, ठीक है। किसी ने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी के बाद आप बात को आगे लेके चलें। सर और भी बताइएगा आगे हनी ट्रैप में क्या क्या वाक़ये हैं जो हम आप से मतलब जानना चाहेंगे, लोगों की अवेयरनेस के लिए स्पेशली। आज डिस्कस भी खलील साहब को इसीलिए किया हमने। जी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा ट्रोलिंग के हवाले से। खलीलुर रहमान साहब को ट्रोलिंग करना इसलिए भी इमोरल होगा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग में चला जाता है कि एक उसके साथ ज़्यादती हुई, दूसरा मुआशरा उसको ब्लेम करना शुरू कर दे। और मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये वाक़या किसी के साथ किसी भी वक्त पेश आ सकता है। जी, हम तमाम इंसान हैं, अपनी तमाम तर बशरी कमज़ोरियों के साथ इस दुनिया में रहते हैं, और वो हनी ट्रैप करने वाले इन्हीं बशरी कमज़ोरियों आपके को साथ कभी एक्सप्लॉइट ऐसा करते हैं। हादसा पेश आया, कभी आपको किसी ने कॉल किया उस तरह हनी ट्रैप के लिए? मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट्स में भी तो लोग कॉल करके कोशिश करते हैं ना कि डिपार्टमेंट का रास निकल आए, या ये बंदे का कोई हाथ का कोई कांचा फिट हो जाए। सिर्फ मेरे साथ नहीं, अक्सर पुलिस अफसरों के साथ हनी ट्रैपिंग के वाक़यात होते हैं, लेकिन चूँकि हमें इनके तरीका वारदात का इल्म होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि लड़की फ़ोन करती, जी अस्सलाम वालेकुम, तो हम कहते हैं जी बेटा बताइए। हाँ, तो हमने साथ ही फायर वॉल खड़ी करनी ठीक है है, कि बीबी ये आप किसी और को देखिए, ठीक है, यहाँ पे वो टारगेट मैं आपका नहीं बन सकता। ठीक है। टेलीफोन के अलावा पुलिस अफसरों को, सिविल अफसरों को ख़वातीन बाकायदा ट्रैप करने के लिए भेजी जाती हैं, कुछ गैंग्स भेजते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो उसको ना समझ सका तो उसके साथ वही होगा जो जिम खाने में एक सीनियर ब्रोकरेट के साथ रिसेंटली हुआ है। अच्छा, अब ये जो लड़की थी आयशा जिसने खलील साहब को ट्रैप किया, आमिना, तो आमना के अच्छा आमना नाम है उसका, आमना के बारे में भी कुछ बताइए ना कि क्या उसने कबूल कर लिया कि इसकी गलती थी, उसने ये हरकत की है, ये जो ग्रुप था, ये गैंग था, ये इसके साथ मिला हुआ था। आपने बताया कि उसमें से एक लड़का जो है उसके ऊपर कत्ल के भी केसेस हैं। जी, 8 कत्लों के 8 कत्ल के पर्चे हैं। जी, डेस्परेट क्रिमिनल है वो। अच्छा, जो हसन शाह के साथ, तो हसन शाह पर खुद तो 8 कत्ल के पर्चे हैं और वो ऐसे घूम फिर रहा है आराम से। He is most wanted criminal of शेखुपुरा पुलिस। तो why is out? उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, वो इश्तिहारी किया हुआ है उसे। और what's his name? अभी हम नाम उसका थोड़ा सिगा राज में इसलिए रखेंगे अच्छा, कि हम उसके बहुत इंशाल्लाह करीब पहुंच चुके बाकी आप हैं। ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद गैंग आगे देख रहे हैं, रिंग लीडर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हसन शाह वो बंदा है जिसने ये सारा मास्टरमाइंड किया, ठीक है, और उसमें आमना अरूज को। आमना का क्या बयान है वो भी बता दीजिए अभी। आमना का प्रोफाइल और बयान मैं आपको बताता हूँ। आमना पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडलिंग करती है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी ऑफिस में जॉब करती रही है। अच्छा, ड्रामों में काम करने की शौकीन है। ठीक है। मुख्तलिफ पार्टियों में उसकी मुलाकात हसन शाह और सारे गैंग के बाकी मेंबरों के साथ होती है। वहाँ फिर ये प्लान बनता है कि आप ड्रामों में काम करना चाहती हैं, हम आपको ड्रामों में काम दिलवा देंगे। ठीक है। खलीलुर रहमान कमर साहब, मतलब वो ऐसी इन गैंग की लड़की नहीं है, वैसे वो ठीक लड़की है, उसको भी पहले ट्रैप किया गया है इस गैंग ने। वो मर्जी से शामिल हुई है। अच्छा, मर्जी से शामिल, उसे ट्रैप नहीं किया, ट्रैप नहीं किया, वो अपनी मर्जी से, वो अपनी आज़ाद मर्जी से शामिल हुई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब चूँकि नॉन फिगर है तो उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो जबकि आर्टिस्ट के पास कोई पैसे नहीं होते, हवाई रोजी है। यही उनके साथ हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा जी टोटल 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट पे है तो वो तुसी लै लवो।
تو وہ پھر ATM کے ذریعے انہوں نے وہ پیسے ان کے نکلوا لیے. یس اچھا, نکلوا لیے. ان کی جو قیمتی بلونگنگس تھیں, موبائل, گھڑی, وہ وغیرہ اتروا لی. اور جب انہیں پتہ چلا کہ اوہو ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں, تو پھر ان کو انہوں نے پھینک دیا. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, خلیل الرحمان قمر صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہے ہیں, ادروائز ان کی جان کو خطرہ تھا. اچھا, تشدد کیا تھا باؤ جی کے اوپر؟ صرف ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہلکا پھلکا کیا تھا, تشدد کیا تھا. کوئی ایسی ویڈیوز بنانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ایسی ویڈیوز ہماری تفتیش میں بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ وہ خلیل صاحب کو آگے بلیک میل کر سکیں؟ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں. اچھا, اور یہ کتنے گھنٹے ان کو اپنے پاس رکھا گیا؟ یہ کئی گھنٹے تک, صبح اس کے بعد 4 بجے انہوں نے اغوا کیا تو پھر ان کو لے گئے. سر, کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ یہ بھی بتا دیں, اور کوئی ایک اور ایسا واقعہ ضرور سنا دیجیے, ہمارے پاس ٹائم بالکل شارٹ ہے, تاکہ ہنی ٹریپ سے بچنے کے لیے لوگ اویئرنیس حاصل کر سکیں. ہنی ٹریپ سے بچنے کے لیے اچھا, یہ ہنی ٹریپ سے بچنے کے لیے صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے, یہ 70 سال کے بابے بھی ہنی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. ریئلی؟ بیکاز یہ آپ کی محرومیاں ہوتی ہیں, آپ کے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو آپ کو ہنی ٹریپ میں پھنسا دیتے ہیں. جو ایک بندہ سیلف سیٹسفائیڈ ہے اور بڑا کلیئر مائنڈیڈ ہے, وہ ہنی ٹریپ میں عام طور پہ نہیں پھنستا. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو ان نون کال آئے تو اس پر کبھی بھی یقین نہ کیجیے. ایک واقعہ بھی ہمیں سنا دیں تاکہ پھر ہم بریک پہ جائیں, اور پھر بریک کے بعد آپ سے میسیج لیں گے. دیکھیے, اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ کچھ عرصے پہلے ہوا تھا. کیا؟ لاہور کی ایک بہت بڑی بزنس فیملی, اچھا, بزنس فیملی کا سربراہ, ٹھیک, اس کی گرل فرینڈ نے اسے ہنی ٹریپ کر کے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. اچھا, وہ وداؤٹ گروپ تھا, گروہ نہیں تھا؟ وہ وداؤٹ گروپ تھا. وہ سادی ایک لڑکی نے, وہ ایک لڑکی تھی, اس نے ہنی ٹریپ کرنا شروع کر دیا, اس سے بلیک میل کر کے پیسے لینا شروع کر دیے. اب اس نے سوچا کہ اس طرح یہ تو میرا خون چوس جائے گی. اس نے, اب یہ بھی بندہ خطرناک تھا, تو اس نے اپنے بندوں کے ذریعے اس خاتون کو جو اس کو بلیک میل کر رہی تھی اس کو اغوا کروایا. اغوا کروانے کے بعد مرڈر کروایا, اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے لاہور شہر کی سڑکوں پہ پھینکوا دیے. اچھا, وہ کیس بھی CIA نے ٹریس کیا تھا. اس میں اس کا ہاتھ ملا, اس خاتون کا ہاتھ سے ہم نے اس کے فنگر پرنٹس لیے. فنگر پرنٹس لے کے نادرا سے چیک کیا تو پتہ چلا یہ فلاں 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 ہے. ہم نے اس کو ٹریک بیک کرنا شروع کر دیا. چند ہی دنوں کے بعد پولیس کے ہاتھ اس چودھری صاحب کی گردن پہ تھے کہ جناب یہ ثبوت ہیں. تو اس نے اب تو پکڑا گیا, اب چودھری صاحب کا نام بتا دیں. جی, وہ ہم چونکہ اس میں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ اس طرح نام نہیں لے سکتے. دین پھر یہ کہ چودھری صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے مقتولہ کے رشتہ داروں سے صلح کی اور دیت میں کروڑوں روپے دے کے اپنی اس سے جان چھڑوائی تھی اس کیس سے. سو اس میں ہنی ٹریپ کرنے والا بھی محفوظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. اگر جان کو خطرہ مطلب نہیں دونوں تو طرف خطرہ ہے. ایس پی صاحب یہاں پر ہم یہ بتانے کی کوشش کریں, نہ آپ نے کرنا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی آپ نے ٹریپ میں آنا ہے. ٹھیک ہے, نہ کرنا ہے نہ پھنسنا ہے. یہ دو چیزیں دماغ میں یہاں پہ بٹھا لیجیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ایک میسج ضرور ہم لیں گے یہاں پہ ایس پی صاحب سے, کیونکہ انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ اسپیئر کیا ہے, تو وہ میسج آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ٹیک اے بریک.